السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلے 2-3 سال سے کم از کم میں متعدد بار اسکرین ٹائم کے بارے میں، موبائل ہم دیکھتے ہیں اس کے بارے میں، بچے جو موبائل دیکھتے ہیں اس سے جو نقصان ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم بہت باتیں کرتے رہے ہیں، اور ابھی بھی آپ لکھیں گے تو آپ کو بے شمار ویڈیوز اس میں مل جائیں گی۔ لیکن میں اپنی ذاتی طور پہ آپ کو یہ بات بتاتا ہوں، جب یہ میں باتیں کرتا تھا تو اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ نالج تھا وہ بہت زیادہ سائنٹیفک نہیں تھا۔ وہ میرا اپنا ایک امپریشن تھا، اور میرا اپنا یہ خیال تھا کہ اسکرین سے ٹائم ضائع ہوتا ہے، آنکھیں خراب ہوتی ہیں، غلط قسم کا ڈیٹا اندر چلا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اب یہ 5-6 سال میں جب میں نے اس بات کو بہت سائنٹیفکلی اسٹڈی کیا ہے، اور دنیا میں وہ لوگ جو ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں، وہ لوگ، وہ ممالک جن کے اندر تھنک ٹینکس موجود ہیں، وہ لوگ جو اپنے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر نظر رکھتے ہیں، جو اپنے معاشرے کے اندر کس قسم کے سماجی رویے ڈیولپ ہو رہے ہیں ان کی بات کرتے ہیں، جب میں نے ان کو بہت بغور پڑھا، سمجھنے کی کوشش کی، تو اب اس بارے میں بات کرنے میں میری کچھ سائنٹیفک بیک گراؤنڈ اور سائنٹیفک ریزنز اس کے سامنے آ گئی ہیں۔ تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اسکرین ٹائم ہے اس کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اسکرین سے مکمل طور پر جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ اب چیزیں جو ہیں وہ اس قدر اس کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہیں، اور بہت سارے کام ایسے ہیں، اب جیسے اب میں بینک جا کے، اور بینک میں پیسے، وہاں سے میں بینک جمع کراؤں یا پیسے لوں یا آگے کسی کو ٹرانسفر کروں یا بل دوں، لیکن اب مجھے یہ بل جو ہے وہ موبائل پر ہی یہ بل دینا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بہت سے اور پروفیشنل کام جو ہیں وہ موبائل کے ذریعے ہی ہوتے ہیں، اور میں باوجود یہ کہ میں اس بات پر بہت شور مچاتا رہا ہوں، ابھی بھی مچا رہا ہوں، مچاتا رہوں گا بھی، کہ یہ اسکرین جو ہے اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اس قدر جکڑے جا چکے ہیں کہ اس سے مکمل طور پر جان چھڑانی بہت مشکل ہو گئی ہے۔ ایسے کچھ لوگ ہیں، میرے ایک بہت عزیز دوست ہیں، بہت اچھے بزنس مین، بہت اچھا کام کرنے والے، ان کو ایک دم اس بات کا خیال ہے، وہ جو کام کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے کرنا ہے، اور پھر وہ کر لیتے ہیں۔ کراچی میں رہتے ہیں، تو انہوں نے ایک دن فیصلہ کیا کہ میری پرسنل لائف، میری سوشل لائف، میری فیملی لائف یہ بہت متاثر ہو رہی موبائل کی وجہ سے، تو انہوں نے موبائل چھوڑ دیا۔ اور مجھے بہت حیرانی ہوئی، میں ابھی کچھ 5-6 دن پہلے کراچی گیا تھا، تو میری ان سے سرسری سی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو 4 مہینے سے موبائل یوز نہیں کیا، اور جب میں گھر سے جانے لگتا ہوں تو میری فیکٹری میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اور ان کو پتہ ہے کہ میں گھر جا رہا ہوں، تو رستے میں مجھے کوئی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی اس بات کی کہ میں ان سے بات کروں۔ جو میں گھر پہنچ جاتا ہوں تو اگر کوئی بات کرنی ہو تو وہ ہمارا PTCL کا ٹیلی فون ہے، اور اس سے جو ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ اور انہوں نے مجھے بہت ہی مزدار باتیں بتائیں۔ اس نے کہا یار مجھے نا 8-10 سال کے بعد زندگی میں پہلی دفعہ یہ لگا کہ میرے پاس تو اپنے لیے ٹائم ہے۔ اس کا مجھے یاد آتا ہے جب میں گاڑی پہ سفر کرتا تھا، کراچی سے حیدرآباد ان کا بزنس، کراچی سے حیدرآباد میں جاتا تھا اکثر، تو میں اپنے آپ سے باتیں کرتا تھا، میں سوچتا تھا، میں غور کرتا تھا، اور میرا سفر جو تھا وہ بہت زبردست کمپنی میں گزرتا، میری اپنی کمپنی میں۔ اور پھر یہ جب میرے پاس موبائل آیا ہے تو میں یا تو کسی سے فون پہ بات کر رہا ہوتا ہوں، فون پہ بات نہیں بھی کر رہا ہوتا تو اس کے اوپر بھی کوئی یوٹیوب پہ لگا کے اور میں کنیکٹ کر کے یا کوئی اس طرح سن رہا ہوتا ہوں، کر رہا ہوتا ہوں، تو میرا اپنے آپ سے تو تعارف ہی بالکل ختم ہو گیا تھا۔ اور جب سے میں نے اس فون کو چھوڑا ہے اور مجھے اپنے آپ سے میرا بہت اچھا تعارف ہونا شروع ہو گیا۔ اچھا، پھر ساتھ انہوں نے ایک اور بڑی مزہ بات ہے، اس نے کہا یار میں نے نا اسٹیٹسٹیکلی کیلکولیٹ کیا کہ مجھے جب لوگ فون کرتے ہیں اور میری لوگوں سے فون پہ بات ہوتی ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ 90% ٹائمز جو مجھے فون کرتے ہیں نا لوگ، وہ ان کا کام ہوتا ہے، وہ ان کی کنوینئنس ہوتی ہے، 10% میرا اپنا کام ہوتا ہے۔ تو میں ایکچولی اور لوگوں کے کاموں کو کرنے کے لیے، اور جن میں سے ضروری بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت ضروری کام ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ کسی کو مدد کی ضرورت ہے اس کی مدد نہ کی جائے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرا 90% ٹائم جو ہے وہ اس بات پر گزرتا ہے کہ میں لوگوں کے مسائل کو حل کر رہا ہوتا ہوں۔
جو ہو سکتا ہے ان کے لیے بہت ارجنٹ ہو، لیکن میری اپنی زندگی اس سے کمپرومائز ہوتی ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. اب میں ڈاکٹر ہوں نا، تو اب چونکہ موبائل میرا نمبر بہت زیادہ لوگوں کے پاس موجود ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے پیشنٹ آپ کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کو دکھا کے گئے ہیں، بس ایک بات پوچھنی بھول گئی تھی. وہ بات یہ پوچھنی تھی کہ جو دوائی ہے وہ کھانے کے بعد کھائیں یا کھانے سے پہلے کھائیں؟ تو ان کا کھانے کے بعد کھائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب بڑی بڑی مہربانی. پھر ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی بات اور رہ گئی تھی، دودھ پی سکتے ہیں کہ نہیں پی سکتے؟ نے کہا جی پی لیں، کوئی دودھ میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے بالکل. اب پھر فون آئے گا، ڈاکٹر صاحب بس ایک چھوٹی سی بات پوچھنی تھی، وہ جو دودھ ہوتا ہے وہ زخم میں پیپ کرتا ہے، دودھ میں پتی ڈال لیں، تھوڑی سی پتی ڈال لیں؟ اچھا اور پھر اچھا دودھ میں چینی ڈالیں کہ شہد ڈالیں؟ اچھا اب یہ میں ظاہر ہے لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں، ان کے مسئلے کو حل کر رہا ہوں، لیکن بیسیکلی تو یہ نان ارجنٹ باتیں ہیں اور یہ میرے ٹائم کو کنزیوم کر رہی ہیں اور ساتھ میرے تھاٹ پروسیس کو ڈسٹرب کر رہی ہیں. تو میں نے اس سارے سائنٹیفک اس کے اوپر اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں نا کہ جو فون کی فزیکل جو ہمارا ٹائم کنزیوم ہو رہا ہے یہ اس سے متعلق ہیں. لیکن دوسرا اس کی وجہ سے جو سوشل میڈیا ہمیں مسلسل ہمارے اوپر ڈیٹا ڈالے جا رہا ہے. اور اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ویڈیوز ہوتی تھی لمبی لمبی، لوگ سنتے تھے، لیکچر سنتے تھے. اس کے بعد ہوا کہ وہ نہیں چھوٹی ویڈیو بنائیں آپ، چھوٹی، اور یہ کہا جاتا تھا بس 5 منٹ سے زیادہ ویڈیو نہ ہو ورنہ لوگ دیکھتے نہیں. اچھا اب آپ دیکھتے ہیں ریلز ہوتی ہیں، ریلز بہت اڈکٹیو ہوتی ہیں، اور پلس یہ کہ آپ کے اوپر گلٹ نہیں طاری کرتی ہیں. آپ نے کھولا تو اس میں دیکھا کہ ایک لڑکی جو ہے نا وہ گانا گا رہی ہے. اب وہ کتنے دیر کی؟ 1 منٹ کی. اگر آپ کو نہیں بھی پسند آیا، آپ نے 20 سیکنڈ سنا، آگے کر دیا. آگے کسی عالم کی کوئی تقریر ہو رہی ہے، میں اچھی پوائنٹ ہے سن لیا، پھر آگے کر دیا. اور آپ جب یہ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو بالکل نہیں پتہ لگتا، آپ کے گھنٹوں لگ جاتے ہیں اور آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا. اور اینڈ میں اگر آپ سوچتے ہیں میں نے کیا سیکھا، تو آپ نے کچھ بھی نہیں سیکھا ہوتا. آنکھیں آپ کی بھاری ہونی شروع ہو جاتی، تھکاوٹ آپ کو ہونی شروع ہو جاتی. اگر آپ رات کو یہ والا کام کر رہے ہیں تو آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اور جب نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو اگلے دن پہ اٹھنے کا پیٹرن ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اس لیے میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں ابھی پچھلے ہفتے میں آسٹریلیا کے اندر مختلف اداروں کے اندر انہوں نے بائی لا سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے. اسپیشلی ٹیچنگ انسٹیٹیوشنس کے اندر سوشل میڈیا آپ یوز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ ان کا ایجوکیشن سسٹم، ان کا ایجوکیشن کا پیٹرن جو ہے وہ اسکرین کے ان گارڈڈ، ان سپروائزڈ اس کے استعمال کی وجہ سے بہت متاثر ہو رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یوٹیوب سے آپ زبردست ٹیچنگ حاصل، یہ آپ کا ٹیچر، یہ آپ کا ٹیچر ہے، فیس بک آپ کا ٹیچر ہے، یہ آپ کا ایک ایکسٹینسو انٹرنیشنل کلاس روم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس طرح کلاس روم میں آنے سے پہلے کلاس روم کے بارے میں مینرزم سیکھنے ضروری ہیں. پلیز میں بالکل نہیں کہتا کہ یہ موبائل فضول چیز ہے، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا، لیکن پلیز اس کے استعمال کے سلسلے میں ڈسپلن کا ہونا بہت ضروری ہے. اور انفارچونیٹلی یہ جو ڈسپلن ہے، یہ چھوٹے بچوں کو اس کے اوپر ڈسپلن کرنا آلموسٹ ناممکن ہے. تو اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جو بالکل چھوٹے بچے ہیں، 5-7 سال سے چھوٹے ہیں، ان کو تو بالکل اوائڈ کریں. اور وہ کوئی محرومی نہیں ہوگی ان کی. کارٹون نہیں دیکھیں گے، کوئی محرومی نہیں ہوگی. اگر آپ نے کارٹون دکھانے بھی ہیں، سپروائزڈ بڑی سکرین پر ٹی وی پہ کارٹون ساتھ بٹھا کے آپ دکھا دیں، پیرنٹل گائیڈنس کے ساتھ آپ اس کو دکھا دیں. کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر ٹی وی کے پروگرامز ان کو دکھا دیجئے، ان کنٹرولڈ وے میں ان کو یہ سکرین نہ دیں. اور جو بڑے ہم ہیں، ہم مہربانی کر کے اس کے استعمال کو جتنا جائز استعمال ہے وہ کریں. میں آپ کو نا بس ایک شکرانے تحدیث بن نعمت جسے کہتے ہیں، میں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے، بلکہ میں نے کہہ دیا. ہمارا دوست جاوید ہی اس کا نام ہے، پی ٹی سی ایل میں، بہاول پور میں. میں نے اسے کہا کہ بھائی میرے گھر میں بہت عرصے سے ہمارے گھر میں پی ٹی سی ایل کا ٹیلی فون ہی نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی فٹافٹ پی ٹی سی ایل کا مجھے ٹیلی فون لگا دو. اور میں نے اپنے طور پہ طے کیا ہے کہ گھر آتے ہی میں موبائل کو بند کر دوں گا. بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو نیٹ کا کنیکشن ہے، جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں آن کر کے کروں گا، لیکن یہ نہیں کہ 24 گھنٹے میرے نیٹ کا ہوگا. کچھ عرصے بعد میں دوستوں کو بتا دوں گا، پیشنٹس کو بتا دوں گا کہ جو میرا واٹس ایپ کے میسیجز ہیں وہ میں اتنے بجے سے اتنے بجے تک صبح دیکھتا ہوں اور اتنے بجے سے اتنے بجے شام کو دیکھتا ہوں. میں اپنی ای میلز کو اتنے بجے سے اتنے بجے دیکھتا ہوں. ظاہر ہے مجھے بہت ضروری ہے، میرا کم از کم آدھا گھنٹہ جو ہے وہ ای میل دیکھنے اور ان کے جواب دینے میں گزرتا ہے. تو اور کئی دفعہ پیشنٹس کے میں نے پرومس کیا ہوا ہے کہ سونے سے پہلے میں سارے واٹس ایپ میسیجز دیکھ لوں گا.
لیکن اس کو ڈسپلن کرنا ضروری ہے. تو میں ایسے نہ اپنی مثال میں کسی اپنی تعریف کے لیے نہیں کر رہا، اب خود اللہ جانتا ہے ایسے نہیں. میں اپنی مثال ایک عاجزی کے ساتھ ایک طریقہ کار اپنے آپ کو ڈسپلن کرنے کے لیے میں اپنی مثال دے رہا ہوں. اور وہ یہ کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں سب دوستوں کو پی ٹی سی ایل کا نمبر دے دوں گا اور میں کہوں گا بھائی یہ میرے گھر کا نمبر ہے، اب میرے گھر، اور ہمارے ہاسپٹل میں بھی پی ٹی سی ایل کا نمبر ہے، جس نے مجھ سے بات کرنی ہو پی ٹی سی ایل کے اوپر بات کر لے. مجھے معلوم ہے نا کہ میں ہسپتال میں ہوں تو کوئی بھی اس پر بات کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا سے لرننگ جو آپ نے کرنی، میں دیکھتا ہوں ویڈیوز، میں سوشل میڈیا پر ویڈیوز دیکھتا ہوں، آپ بھی میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کا احسان مند ہوں، آپ میری باتوں کو سنتے ہیں. آپ اپنے اوپر، میں اپنے اوپر یہ گارڈ لگا لیں، ایک پابندی لگا لیں کہ میں نے یہ ٹارگیٹڈ ہے، آج کے دن میں نے یہ چیزیں سیکھنی ہیں، اس لیے میں نے یہ چیزیں سیکھنی ہیں. مثلا احمد جاوید صاحب ہیں، کل پرسوں وہ فرانک کافکا کے اوپر ایک بات کر رہے تھے، وہ اچانک سامنے آئی تو وہ کوئی لمبی 40 منٹ کی ویڈیو ہے، تو میں نے رات 15-20 منٹ کی سنی، جس میں وہ فرانک کافکا کے جو ایک بہت بڑا رائٹر تھا اس کے بارے میں بتا رہے تھے. تو میں نے بہت کچھ اس سے سیکھا. اب یہ تو بیسیکلی کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، یہ تو بیسیکلی سیکھنا ہے. تو اب میں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے کہ میں انشاءاللہ ابھی تھوڑا کھانا کھا لیا میں نے، اب رات کا نماز پڑھ لی ہے، تو اس کے بعد جو ہے میں وہ ایک ویڈیو ضرور دیکھوں گا تھوڑی دیر، کیونکہ لیکن میں کاغذ پینسل لے کر بیٹھ کے دیکھوں گا اس کو ایک اسٹڈی کے طور پر. تو وہ ہم خود پہلے سے ٹارگٹ کر لیں، یہ نہ کریں کہ جو نکل آیا میں دیکھ لوں گا. ٹارگٹ کر کے کرنا شروع کریں. دن کے اندر 2 ٹائم مقرر کریں، اس ٹائم کے اوپر واٹس ایپ دیکھیں. دن میں ایک ٹائم مقرر کریں جس ٹائم میں آپ نے ای میل کو دیکھنا ہے، اور جس وقت آپ ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں، اس ایسے انوائرمنٹ میں ہیں جس میں آپ کے اہم لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کہاں ہیں، اس وقت آپ پی ٹی سی ایل یوز کریں. ان ادر ورڈ، اسکرین کو ڈسپلن کریں. 5-7 سال سے کم عمر کے بچوں کو پلیز اسکرین نہ دیں. اور یا اگر فرض کریں ان کا ہوم ورک کرنا ہے یا کچھ چیزیں آپ خود کہتے ہیں کہ وہ سیکھیں، تو وہ کبھی بھی اکیلے میں مت دیں، آپ ساتھ بیٹھے ہو، پیرنٹل گائیڈنس کے اندر اس کو استعمال کرنے کی اجازت دیں. اور جو ہم بڑے ہیں، ہم بڑے زیادہ ایکچولی اس میں انوالو ہو گئے ہیں، تو ہم بڑے جو ہیں اس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے نہ استعمال کریں. ہم ٹارگیٹڈ وے کے اندر پتہ ہو ہمیں کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے اور آپ اتنا استعمال کریں. تو یہ کچھ گزارشات تھیں، اور اس سلسلے میں کچھ اور بھی. ایک کتاب میرے ہاتھ میں آئی ہے، میں اس کو پڑھ رہا ہوں. اور ایوب وہ کتاب دیکھو گے ذرا تکلیف کر کے، ایوب کے ہاتھ میں کیمرہ ہے، وہ کتاب وہاں پڑی ہوئی ہے. اور وہ کتاب جو ہے ہماری ایک عزیزہ ابھی تھی، ان سے میں نے لندن سے یو کے سے منگوائی تھی. اس کا نام ہے یور فیس بلانگس ٹو اس. اور آپ وہ کتاب پڑھیں گے نا تو باقاعدہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ اب اتنا زیادہ سوشل میڈیا پاورفل ہو چکا ہے ود دی ہیلپ آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہ اگر آپ کا چہرہ کسی کے پاس پہنچ گیا تو آپ کا سارا کچا چھٹا اس کے پاس موجود ہے. آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ آپ کی بہت ہی محفوظ پرائیویٹ جگہوں کی تصویریں بھی پوری دنیا میں وہاں پہنچ جائیں گی. تو اس سوشل میڈیا کو کے اس یلغار کو ڈسپلن کرنے کی ضرورت ہے. میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری بات، اگر یہاں تک آپ سن رہے ہیں، کہ میری بات کو آپ غور سے سن رہے ہیں. بہت بہت شکریہ.